السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 to 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے اوقات معلوم کرنے اور نیکی کا ذریعہ ہے۔ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں پیچھے سے آئیں، پیچھے کی طرف سے آئیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں پہ یسألونک الفاظ آیا ہے، یسألونک عن الأہلہ۔ یسألونک تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک سال سے سین حمزہ لام یعنی کہ اس کا مادہ ہے۔ صحابہ کرام کچھ باتیں ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہتے تھے۔ جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو سوال کیا جا سکتا ہے، قرآن میں آیا بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ تمہیں اگر کچھ نہیں معلوم ہے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو۔ سورہ نحل آیت نمبر 43 میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے پس تم پوچھ لو اہل ذکر سے۔ اور علماء کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد یہ کہ علماء ہیں، وہاں پہ اہل علم ہیں، تو اہل علم سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ اپنی انسان جو نہیں جانتا، جو نہیں معلوم ہے، وہ پوچھ لے۔ تو یسألونک صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت جگہ پہ آپ کو اب پڑھنے کو ملے گا یسألونک ماذا ينفقون، کی وہ کیا خرچ کریں، وہ کتنا خرچ کریں، اس طرح سے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ سورہ بقرہ 215 میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح سے یسألونک عن المحید، کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں آتا ہے۔ تو ان کو جب بھی کوئی چیزیں تھیں صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ تو وہ اس لیے سوال کرتے تھے تاکہ وہ علم حاصل کر سکے، تاکہ وہ جان سکے۔ تو سوال بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا، جو واقعی میں انسان لا علم ہوتا ہے تو سوال کی بنا پر وہ جاننا چاہتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو، اور جسے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور وہ علم اضافے کی وجہ سے عمل میں تبدیلی لا سکے، اور زیادہ قریب علم کے وہ زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، دین میں بھی وہ زیادہ معلومات نہیں تو وہ دین کے بھی زیادہ قریب ہو جائے، اس لیے وہ صحیح طریقہ جاننا چاہتا ہے۔ تو وہ ایک سچ مچ وہ طالب علم ہے۔ لیکن دوسرے سوال کرنے والے وہ لوگ تھے، اور دوسرا سوال کرنے والے وہ جو کہ ان کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے، جو صرف جان بوجھ کر کیل و قال، حجت بازی، بحث و مباحثہ اور کسی بھی عمل سے دور رہنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ہے تو وہ بار بار سوال کوشچن کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل بھی ایسی ان کا جو تھا رویہ تھا، کیونکہ ان کو گائے کو ذبح نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیا تاکہ ہم سے کسی طرح سے یہ احکام دور کر دیا جائے، ہم اس حکم سے بچ جائیں۔ تو بار بار وہ سوال کرتے رہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، ان کا کام اور مشکل ہو گیا۔ تو سوال پوچھنا دراصل کیا ہے، اگر علم نہیں ہے تو سوال کریں اہل علم سے، اور اگر
جو ہے کوئی بھی ایسا خاص سوال نہیں ہے. سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم کام سے بچ سکیں. سوال ہم اس لیے کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ سامنے والا کس فرقے کا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو بھی فقہی مسائل ہیں، سامنے والا اگر کوئی درس دے رہا تو ہم پتہ لگا لیں کہ یہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں، حنبلی ہیں یا احمدی ہیں. اس طرح سے جو سوال کرتے ہیں، لیکن سوال اس لیے نہ کرے کہ جو ہے لوگوں کو، جو عالم بیٹھا ہے اس کو بالکل انسان علم کی وجہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے، یا اس کو تانا تشنی دی جائے، یا اس کا جو ہے نیچے کر دیا جائے کہ ہاں بہت علم والے بنتے تو ذرا مجھے یہ سوال بتا کے دکھائیے. یا انسان اپنے کاموں سے بچنے کے لیے سوال کرے تو یہ دراصل ناپسندیدہ ہے. سوال پسندیدہ وہ ہے جو انسان علم حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو انل اہلا، اہلا ہلال کی جمع ہے. تو پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے. پھر وہ 14ویں تاریخ یعنی پورا ہو جاتا ہے، کمپلیٹ چاند ہو جاتا ہے. پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح وہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجور کے جو سوکھی شاخ ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو چاند کی تشبیہ دی ہے. آخری راتوں میں چاند اتنا گھٹ جاتا ہے اور اتنا باریک ہو جاتا ہے، جب وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی شاخ. تو دراصل دیکھیں کہ چاند جو ہے وہ گھٹتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر بڑھتا ہے. پہلی سے لے کے 15 تک کی وہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا 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 15 تک کی پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر 15 تاریخ سے پھر 29 تاریخ تک کی کیا ہو جاتا ہے، پھر چاند ہلکا 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 دوسری طرف سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو صحابہ یہ چیز سوچتے تھے کہ کبھی سورج تو نہیں گھٹتا ہے نا، سورج تو کبھی نہیں گھٹتا ہے، تو چاند کیوں گھٹتا ہے. اس طرح سے ان کے اندر علم جاننے کی تھوڑا سا طلب ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، کیا وجہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے ہے تاکہ تم یہ اوقات معلوم کر سکو، تاکہ تم وقت معلوم کر سکو، تاکہ تم اپنی تاریخی کو پتہ لگا سکو. جیسے کہ جو مینسس ہوتے ہیں، خواتین کے جو مینسس ہوتے ہیں، یا جو کسی کا دودھ پلانے کا جو رضاعت کا ہے، اور جو بھی اسلامی کے جتنے بھی اسلام کے سارے احکام جو ہوتے ہیں قمری کیلنڈر کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. تاکہ اور دیکھیں جو حج وغیرہ کا بھی ہے، حج ہے اور جو ہے لوگوں کے ہدایت کا جو ذریعہ ہے حج، اور عمرہ بھی جاتا ہے، اس کو بھی حج اصغر بولتے ہیں. تو یہ سب کا وقت معلوم کر سکے. اب انسان کو معلوم نہیں ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا کب حج آیا اور کب رمضان آیا. تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے تاکہ ایک قمری کیلنڈر ہو سکے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قمری کیلنڈر کے حساب سے اسلام کی یعنی شریعت کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی جو احکام ہیں، اسی قمری کیلنڈر کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. جیسے بیوہ کی عدت ہے، قمری کیلنڈر کے حساب سے 4 مہینے 10 دن ہیں. یا رضاعت یعنی ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ جتنے بھی دن پلائے گی تو اس کی جو مدت ہے قمری کیلنڈر کے حساب سے. پھر انسان جو ہے اسی طرح سے طلاق شدہ ہو گیا ہے تو وہ اس طرح سے جو اپنی عدت پوری کرے گی اسی قمری کیلنڈر کے حساب سے. اور رمضان بھی ہے، رمضان روزے جب رکھتا ہے انسان تو پھر وہ چاند دیکھتا ہے نا، اور پھر چاند دیکھ کر ہی پھر وہ عید مناتے ہیں. تو سارے کام قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے حج، جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے تو عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفات پہ لوگ پہنچتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو لوگ وہاں پہ وقوف عرفات کرتے ہیں، یعنی کہ عرفات پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ حج کا دن کہلاتا ہے. تو وہ گنتی معلوم کی جاتی ہے چاند کو دیکھ کر کے. اس لیے یہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو کیا ہے، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. یعنی نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھر میں اپنے گھروں کے پیچھوں سے آؤ، بلکہ نیکی کار تو وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقویٰ کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں حالت احرام میں ہوتے ہوئے لوگ کیا کرتے تھے، اگر ان کو لوٹنا ہوتا تھا اپنے گھروں میں تو گھر کے
اندر جب داخل ہوتے تھے تو گھر کے پیچھے سے جو بھی کوئی کھڑکی دروازہ یا کچھ بھی ایسا باؤنڈریز ہوتی تھی اس کے ذریعے سے لانگتے پھلانگتے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو اس طرح وہ حج سے واپسی کے بعد تو یہ کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ گھر میں واپس آنے کے لیے گھر کے دروازے کی بجائے مین جو گیٹ ہے اس میں سے آنے کی بجائے گھر کے پیچھے سے آتے تھے۔ پیچھے گھر میں اکثر جو ہے پہلے کے لوگ کیا ہے ایک چھوٹے سا باؤنڈری یا کھڑکی یا چھجا ایسا بنا لیتے تھے نا، تو اس کے ذریعے سے وہ لانگتے پھلانگتے کودتے ہوئے پیچھے سے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے کسی کھڑکی یا گیٹ وغیرہ سے، تو پھر اس طرح سے ان کو چوٹ وغیرہ بھی لگ جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ اس کام کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو چنانچہ سیدنا برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ یہ آیت انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب حج کر کے واپس آتے تھے تو دروازے سے نہ آتے تھے بلکہ اس کے پیچھے سے آتے تھے، گھر کے پیچھے سے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا، مطلب ایک دفعہ ایک انصاری جو تھا دروازے سے اندر آ گیا، مین دروازے سے، تو سارے کے سارے لوگ اس پہ لعنت ملعنت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری شریف کی تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر میں یہ واقعہ آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو، جس کو تم اپنے منمانے طریقے سے کرنے لگے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو ایک بدعت ہے۔ نیکی تم سمجھتے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی دراصل یہ ہے کہ تم جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو تم احسن طریقے سے کرو، اخلاص سے کرو۔ پھر طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن نماز میں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پورا طریقے سے، اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کیا ہے، وہ نماز قابل قبول ہے۔ اگر ہم نماز میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرنے لگے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ نیکی کما لیں گے، تو پھر وہ دراصل نیکی نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ تو نیکی انسان کو کرنی ہے، ہر وہ کام نیکی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کی خاطر کیا جائے، اور اس میں اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کی خاطر کیا جائے، اور جس میں اللہ کا ڈر ہو، جس میں اللہ کا تقوی ہو، متقی ہو انسان۔ دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر طریقہ کس کا ہو؟ جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جو ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے سے کیا جائے، یہ جو ہے نیک کام قبول کیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی کام انسانوں نے آج بنا رکھے ہیں اور کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے کام کیا ہے؟ بدعات ہے، جو نہ قرآن کریم سے اس کی دلیل ہے، نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج لوگ جو لا الہ الا انت سبحانک کی تسبیح کرتے ہیں نا، ڈھیر سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور 1,00,000 سوا لاکھ مرتبہ بھی کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی بڑی 10-12 حدیثیں ہیں، اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں تو کوئی ذکر ملتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، ان کا کیا معمول تھا؟ وہ تو نماز پڑھتے تھے، اللہ کے آگے سجدوں میں گر جاتے تھے، سجدوں میں گر کے اللہ کے آگے دعائیں کرتے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ کہیں پہ بھی انہوں نے اس طرح سے تسبیح پڑھی 1,00,000 مرتبہ، خود بیٹھے ہیں اور صحابہ سے کہا ہو آپ سب بیٹھیے اور آئیے پڑھیے، تو یہ سب کیا ہے؟ ایک بدعت ہے۔ پھر اسی طرح سے جو کھچڑا لوگ ڈیگو پکواتے ہیں نا، ثواب کی نیت سے کہ ہمیں کھچڑا بنائیں گے، بانٹیں گے غریبوں کو، اور جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، تو پھر وہ دراصل کیا؟ یہ سب بدعت ہے۔ یعنی دین کا کوئی کام ایسے کیا جا رہا ہے جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ثواب پہنچے گا، لیکن حالانکہ وہ دراصل وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، نہ حدیث میں سے کہیں ثابت ہے۔ تو وہ اپنے من سے جو کام دین کا کام کر رہا ہے نیکی سمجھ کے، بر سمجھ کے، تو وہ نیکی کا کام نہیں، وہ دراصل بدعت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ نیکی ہے نا۔ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نیکی تو دراصل کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔
یعنی کہ تم ڈرو گے اللہ سے، اللہ کا ڈر اختیار کرو گے، یہ نیکی ہے۔ تو نیکی کا معیار یہاں بتا دیا کہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری ہے۔ تو ڈر انسان کو ضروری ہے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی کام ایسا کرے اور پھر وہ اللہ سے نیڈر ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے، وہ کام پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اچھا کام کرے اور وہ سوچے کہ اب ہم آزاد ہو گئے، اب ہم نے حج کر لیا، اب ہم آزاد ہو گئے جہنم سے نا، اب ہم نے حج کر لی، اب یہ ہم نے نماز پڑھ لی، اب ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں جہنم چھو نہیں سکتی ہے، پھر وہ کیا کرے، اللہ سے ڈر نہیں ہوتا تو پھر کس طرف انسان جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے نا۔ تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، پرہیزگاری کرتے رہنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نے پچھلی بار وہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے جب کہا اپنے بچوں سے وصیت کی کہ جب میں جو ہے مر جاؤں، کھپ جاؤں تو میری جو ہے چتا کو، میری باڈی کو جلا دینا اور ختم کر دینا اور پھر سب طرف اڑا دینا۔ اور پھر ان کے بچوں نے ویسے ہی کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جو ساری کی ساری گرد و غبار کے ذریعے سے ان کو دوبارہ زندہ کھڑا کیا اور پوچھا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ڈر آ گیا تھا مجھ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے۔ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے کام کرے گا اور کبھی بھی اپنے نیکی کے کام پہ فخر نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، اور وہ یہی سوچے گا کہ پتہ نہیں قبول ہوا بھی کہ نہیں قبول ہوا، اتنا پڑھا کہ قبول ہوا نہیں قبول ہوا، نمازیں اتنی پڑھی، تلاوت اتنی کری، حج اتنا کیا، پتہ نہیں قبول ہوا نہیں قبول ہوا۔ اللہ سے بس ڈرتا رہے، ڈر ڈر کے ساری زندگی گزار دے، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے اتنی آیتیں پڑھی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ جنگ کرو۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو جو بتایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، باقی سارے بتوں کا انکار کرو، یہ سب باطل ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ کتنا ظلم کیا ان کے اوپر، جو مومنین تھے، جو ایمان لاتے تھے، ان پہ اس لیے ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو کس قدر ظلم کیا جاتا تھا ان کے اوپر۔ اور بلال رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی تو ان کو تپتی ریت پہ لٹال دیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر سے پتھر بھی رکھ دیا جاتا، ان کو پھر کھینچا بھی جاتا تھا کہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت پہ ڈٹ گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اسی لیے ختم کر دیا گیا اور ان کو مار دیا گیا، اور ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ میں باندھی اور ایک ٹانگ ایک اونٹ میں، اور دونوں اونٹ کو مشرق اور مغرب کی جانب دوڑا کے بیچ میں برچھا مار دیا گیا، اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ مومنوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے کفار مکہ نے۔ پھر بائیکاٹ کا سال، اتنی بڑی تعداد تھی نا، اور چند مسلمان تھے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، صبر کی تلقین دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم صبر کرو، صبر کرو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، چھوٹا سا ایک ان کو ریاست ملی، چھوٹے سے جو ملک ملا، پھر اس میں مسلمان کی تعداد بڑھی اور اسلام کو قوت پہنچی، کافی لوگ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا کہ جنگ کرو۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے گروپس ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی ایسی ہی آیت کو کوٹڈ کرتے ہیں، 26 یا 24 آیتوں کے بارے میں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دینا چاہیے کہ اس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کو سیدھا سیدھا یوں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک آپ اس کو حدیث سے مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانیں گے۔ کیا وجہ تھی، کیوں ان کو جنگ کا حکم دیا؟ اور اگر آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے سارے مشرکوں کو مار دینے کا حکم دیا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی ہندو نہ بچا ہوتا۔ صحابہ تو ایسے صحابہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو بھی نثار کرتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا کہ ہاں آپ سب کاٹ ڈالیے، مار ڈالیے جو بھی کفار ہیں، جو بھی کفر کرنے والے ہیں، تو واقعی آج دنیا میں چاروں طرف صرف اور صرف اسلام ہوتا، اسلام پھیلا ہوتا، ایک بھی ہندو نہیں ہوتا، ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا۔ تو ان کا موجود ہونا، ان کا یہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو چاہیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور یہ قرآن کریم کی جو بھی آیت جہاں پہ جنگ کا ہے ذکر، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اپنی جو ہے ان کو روک دیا گیا تھا۔ وہ حج پہ جا رہے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے، اور ان کو روک دیا گیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو عمرہ کرنے کے لیے روک دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان پہ سخت سخت پہاڑ توڑے گئے مصیبتوں کے، سارے خاندان والوں پہ ظلم کیا گیا ان کے، مسلمانوں کے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی مکے سے۔ مکے پہ اس قدر ظلم ڈھائے گئے مسلمانوں پہ، اور پھر جو بھی ان کے پیچھے جو ان کی چیزیں رہ گئی تھیں، زمین، جائیداد، باغ وغیرہ جو کچھ بھی تھا، سب کا سب ان مشرکین مکہ نے قبضہ لیا تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ہر دور کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں کاٹنے مارنے کو کہا جا رہا کہ آپ ہر ایک کو بس اٹھائیے، کاٹیے، ماریے، ختم کریے، ایسا نہیں کہا گیا۔ اگر ایسا کہا جاتا تو آج ایک بھی غیر مسلم نہیں بچتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے لڑیے، جہاں بھی ان سے مقابلہ پیش ہے ان سے لڑیے، اور انہوں نے نکالیے جہاں سے آپ کو انہوں نے نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ مسجد حرام کے قریب تک جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں تب تک تم ان سے نہ لڑو، جب وہ وہاں سے لڑتے ہیں، جب وہ وہاں آپ سے لڑتے ہیں تو آپ بھی بے تکلف ان سے لڑیے اور انہیں وہاں سے ہٹائیے اور بھگا دیجیے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے قرآن کریم میں پہلا حکم آیا لڑائی کا نا، قتال کا۔ تو سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جنگ بدر جو ہوئی تھی، سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر، پھر جنگ احد، پھر اسی طرح 10 سال جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہیں، اور اسی طرح سے تقریباً 8 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ پھر 9 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، 9-10 ہجری میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، ایک اس میں سچویشن تھی، ایک کنڈیشن تھی، اس کنڈیشن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ جنگ کریے۔ کب؟ جب مشرکین مکہ آپ کو یہاں پہ انٹری نہیں دے رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آنے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ بھی ان سے جنگ کریے اور ان سے لڑیے۔ تو مسجد حرام میں ویسے تو لڑنا منع ہے، حرمت والا گھر ہے، وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے، وہاں پہ گری پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانا بھی منع ہے، وہاں پہ جنگ کرنا بھی سخت منع ہے، وہاں پہ حرمتوں والا گھر ہے۔ لیکن صرف فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیر کے لیے اس چیز کو حلال کیا گیا تھا، ورنہ وہاں پہ جنگ کرنا حرام ہے اور آج بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں فتح مکہ کے وقت کچھ دیر کے لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا۔ تو وہاں کے رہنے والوں کی تکلیف دینا بھی منع ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو کوئی رہ رہا ہے ان کو بھی تکلیف دینا منع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان سے لڑائی کرو، اور تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، تو تم بھی ان کو، یعنی ان مشرکوں ہونے کے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال دو، مکہ سے نکال کر دم لو۔ اور یہ بدلہ اس لیے تھا کہ تم اسلام کی خاطر لڑ رہے ہو۔ فتنہ کیا تھا؟
فتنہ کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مشرکین مکہ بیت اللہ کا متولی ہو گئے تھے، یہ بھی فتنہ تھا۔ ایک غیر مسلم اور متولی یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز تھی، ایک غیر مسلم جو باطل معبودوں کی بھی عبادت کر رہا ہے اور وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ سب کے سب کیا تھے؟ ایک طرح سے فتنہ تھے۔ اور بیت اللہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، یہ بھی فتنہ تھے۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے روکنا بھی کیا تھا؟ یہ بھی فتنہ تھا۔ مسلمان وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہاں پہ ان کو مکہ کے اندر داخل ہونا بھی ان کو روک دیا گیا تھا۔ یعنی صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ انہوں نے عمرہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کے ساتھ مکہ کے اندر آئے، لیکن ان کو مشرکین مکہ نے شہر مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حدود جو وہاں پہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پہ ہی ان کو روک دیا گیا۔ مکہ کے حدود سے پہلے ہی وہیں پہ ایک جگہ ہے صلح حدیبیہ، جہاں پہ حدیبیہ کا جگہ ہے، ان کو وہیں روک دیا گیا اور ان کو انٹری نہیں دی گئی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو ایک حج یعنی حج اصغر کہتے ہیں نا عمرے کو، تو ان کو اس سے بھی روک دیا گیا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہی کیا تھا؟ دراصل فتنہ تھا۔ تو فتنہ سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی۔ مثلا مسلمانوں پہ ظلم بھی کیے، بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور انہیں دوبارہ کفر کرنے پہ مجبور بھی کرا جاتا ہے نا۔ یعنی کہ آج بھی ایسے ہی ہوتا، اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے جب تک تم اگر ہمارے لات منات عزا کو نہیں مانو گے تب تک ہم تم پر ظلم توڑتے رہیں گے۔ حضرت بلال حبشی پہ اس طرح سے ظلم ہوتا تھا اور ان سے یہی بھی کہا جاتا تھا کہ تم کہو لات منات عزا پہ ہم ایمان لائے، تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کے اوپر بھی اتنا زیادہ ظلم توڑے گئے۔ سارے کے سارے جتنے بھی مومنین تھے اور ایمان لائے تھے تو ان سب پر بہت ظلم توڑے گئے اور ان کو دوبارہ اس لیے مارتے تھے، اس لیے ان کو ٹارچر کرتے تھے، اس لیے ان پر ظلم کرتے تھے کہ تاکہ وہ واپس اپنے جو باطل پرست جو ان کے بتوں کی جو دھرم تھا اس پر وہ واپس آ جائیں اور وہ ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں، وہاں سے بھاگی جائیں اور اس شہر کو چھوڑ دیں۔ اس شہر کو چھوڑ کے پھر آخری میں یہی ہوا کہ مسلمانوں کو اس شہر کو چھوڑ کے مدینہ میں جو ہے ہجرت کرنی پڑی سب کو، کیونکہ ان کے ساتھ جو تھا کتنا ظلم کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کی انتہا ختم ہو گئی تھی۔ تب پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب کیا ہے، اب آپ بھی کیا کریں، اب آپ الحمدللہ اب آپ جو ہے مدینہ میں آ گئے، آپ کی جو ہے کاؤنٹ بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، آزار بھی ہیں، مطلب کہ ہتھیار بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں اور جو ہے سب کچھ ہے، قوت ہے، تب آپ بھی کیا کریے، جنگ کیجئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تب بھی خوبصورت کلام ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنگ کے معاملے میں وَلَا تَعْتَدُوا کہا ہے کہ تم ذاتی نہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذاتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ذاتی نہ کرنا یعنی کہ جنگ کے معاملے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ آپ ذاتی نہ کریے۔ پہلی چیز تو مسجد حرام کے آس پاس تو کسی سے جنگ کرنی ہی نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے لیے وہ حلال کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پہل نہیں کرنا ہے، ولا تعتدوا میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو پہل نہیں کرنا ہے، دوسرا ذاتی نہیں کرنا ہے، کسی پر خود پہلے ہی ہم اسٹارٹ کر دیں، اس کو چھیڑ چھاڑ کر دیں یا اس کو ہم پریشان کر دیں کہ وہ ہم پر لڑائی جھگڑا کرے نا، اس طرح سے ذاتی نہیں کرنا ہے۔ پھر بوڑھے معذور اور زخمی عورتوں اور بچوں کا قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس جنگ کے کچھ احکامات ہیں، ولا تعتدوا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم ذاتی نہ کرنا، تم کو کچھ بتا دیے گئے احکامات تو تم اسی کی پیروی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو حد سے گزرنے والے ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، بڑھے بوڑھے یعنی کہ بوڑھے، بیمار اور مریض اور زخمی عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ویسے بھی عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو جو جنگی ہوتی تھی اس میں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور مردوں کا موصلہ یعنی کہ مردوں کو
پورا باڈی سینے سے چاک کر کے اور ان کا انٹرنل پارٹس کا جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں نا، کسی نے بھیجا نکال دیا، کسی نے دل گردہ نکال دیا اور اس کا کھیل کھیلتے ہیں یا گلے میں ہار بنا کے پہن لیتے ہیں، تو اس طرح سے مردے کا موصلہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور جو عبادت خانے ہیں ان کو نہیں ڈھایا جائے گا، یعنی کہ جو ان کے معبود خانے ہیں یعنی کہ ان کو ڈھایا بھی نہیں جائے گا جب جنگ ہوگی، اور اس میں عبادت خانوں کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اور شہروں اور ملکوں کو جلایا بھی نہیں جائے گا، یعنی کہ کھیتیاں بھی نہیں جلائی جائیں گی، اور نہ ہی فصلوں اور کھیتیوں کو برباد کیا جائے گا۔ اگر اس میں اپوزٹ کام کیا تو کیا ہو جائے گا؟ تعتدو۔ اگر اس کو فالو کیا تو ولا تعتدو، کیونکہ اگر انسان حد سے گزرا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 191 دیکھیے، آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 191، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کر دو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اگر وہ اس سے باز آ جائیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کفار یعنی قریش کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں تو انہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، اور جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہ انہیں بھی تم نکالو، یعنی مکہ سے نا، مکہ کے مسلمانوں کا کیا ان کا دوش تھا، کیا ان کی غلطی تھی؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے نا، کچھ اور تو نہیں کرتے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ڈکیتی کر رہے ہوں یا لوٹ مار کر رہے ہوں یا بہت زیادہ کرائم کر رہے ہوں، بہت برے برے کام کر رہے ہوں، یا پوری ریاست کو پورے تباہی میں ڈال دیا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت تھی۔ اس ایک اللہ کی عبادت پہ انہوں نے ان پر اتنا ظلم ڈھائے، اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آج ہسٹری بھری پڑی ہے۔ اگر وہ سارے واقعات کو لے کے بیٹھیں گے تو پورا، مجھے لگتا ہے پورا 1 مہینہ بھی کم پڑ جائے گا، اتنے سارا ان پہ ظلم توڑے گئے مسلمانوں پہ، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا کرو، اب تم بھی ان سے جنگ کرو، اور جہاں تم پاؤ ان کو قتل کر دو، کیونکہ اس لیے انہوں نے تمہارے ساتھ ایسی ظلم کیا تھا، تمہیں عذاب میں مبتلا، تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا تھا، وطن سے تمہیں نکالا تھا، مال اور جائیداد پر تمہارے قبضہ کر لیا تھا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، اور تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے تھے۔ تو یہ جرم تھے ان کے، وہ بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔ اور دیکھو، مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑنا، قتال نہ کرنا۔ ہاں، اگر وہ وہاں پر قتال کی ابتدا کریں، شروعات کریں، تو ان کی طرف سے تو پھر کیا کرو، تم ایسا تھوڑی نا کہ تم خالی وہ ابتدا کرے، تم بس اپنے آپ کو کٹوا دو، ہاتھ کٹوا دو، پیر کٹوا دو۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر وہ وار کریں، ابتدا کریں، تو تم بھی ان کو پھر جواب دے دو، پھر ان کو کیا کرو، جواب دے دو۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوتی ہے تو پھر فرار کی راہ اختیار نہ کرو، وہاں سے پیٹھ موڑ کر مت بھاگو، بلکہ انہیں قتل کرو، اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے کہ اگر وہ قتال سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ۔ اگر وہ رک گئے ہیں، اگر دیکھیں کہ مسجد حرام کو ہر جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ سارے کے سارے وہ اس کو بھی حرمت والا گھر سمجھتے تھے، وہ بھی اس کے اندر جنگ جدال و قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے اکثر ان کے۔ تو اگر وہ وہاں پہ رک جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ، کیونکہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کا اصل معنی کیا ہے؟ آزمائش ڈالنا ہے۔
مفسرین سلم نے اس کا معنی شرک کیا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل کی تفسیر دو طرح سے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر وہ جس شرک پر اڑے ہیں تو مسلمان کو اسلام سے بالکل پھیر دینا چاہتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں کہ نہیں برا ہے، اور اسلام اتنا جو ہے اسلام سے ان کو ہٹا دینا چاہتے ہیں، ظلم ڈھارے ستم ڈھارے تھے۔ مکہ کے حالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو دوبارہ وہ شرک میں نہ ان کو لے آئیں۔ ایسے مشرکوں کو پھر کیا کرو، تم ختم ہی کر دو۔ وہ ظلم ستم ڈھا رہے تھے نا، تو ان کا یہ شرک کرنا مسلمانوں کو پھر مجبور کر رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنا کر رہے تھے، تم اپنا کرتے ٹھیک ہے، تم نہیں مانے تھے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو ساری حدیں پار کرتی تھی۔ انہوں نے مجبور کیا مسلمانوں کو کہ تم ہمارے بتوں کی عبادت ضرور کرو، اگر تم نے ہماری بتوں کی عبادت نہیں کی تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، یہ کریں گے اور یہ کریں گے نا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ موب لنچنگ جس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ جو ہے اس طرح سے جے شری رام کے نعرے نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے آپ کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت اگر جس کا جیسا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیج دی ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے کر لو، لیکن ایمان جس کے اندر راسخ ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا کرے، نہیں پیچھے نہ ہٹے کہ نہیں اپنا ہم اسلام تو نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہم اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت پہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ پھر اگر بدلے میں کیا کرنا ہے، اگر وہ ہم کو مارتا تو مجھ سے ہم جنگ کریں گے۔ ہم ایسا نہیں کہ اس کو ہمیں مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، کہ ہم اپنے کو دے دیں گے کہ ہاں تم ہمیں مارو کاٹو، نہیں، تو ہمیں بھی اس سے پھر جنگ کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا جو ہے قانون بھی بنا ہے کہ اپنے جو پروٹیکشن کے لیے انسان اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والے کو مار بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں بھی اس کی اجازت دی کہ اگر آپ کو وہ اس طرح سے جنگ کر رہے تو آپ بھی ان سے جنگ کریے۔ تو لہٰذا اس جرم کی پاداش میں کسی اندیشے اور سوچ بچار کے بغیر انہیں قتل کر دینا، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ مطلب مسلمان کا یہاں جو فتنہ جو ختم کرنے کا جو ضرورت تھی، تو یہاں پہ اللہ کا جو کلمہ بلند ہو، اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکے کو کیا بنانا تھا، مرکز بنانا تھا، قیامت تک کی سب کا مرکز ہو گیا، دین کا مرکز۔ تو چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو مشرکین کو 4 ماہ تک کی کا سرزمین میں عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس مدت کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد انہیں اس سرزمین سے نکالنے اور قتال کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ بس ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص وقت دیا تھا، 4 مہینے کا ان کو اجازت دی گئی تھی کہ 4 مہینے کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ 4 مہینے یہاں رہ لیجئے۔ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمان جو ہے فتح کر لیا مکے کو، اور جو ہے مشرکین مکہ نے سرنڈر کر دیا تھا 9-10 ہجری کے بیچ۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں خالی کرتے ہیں تو پھر کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ تو اس مدت کے گزر جانے کے بعد اگر انہیں سرزمین سے نہیں نکلے تو پھر ان سے جنگ کرنے کا ان کو اعلان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تو سورہ توبہ میں اس کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر یہود کو بھی اس سے پہلے مدینہ سے بھی نکالنے کا بھی اسی طرح سے جنگ کی بات ہوئی تھی، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کے تکمیل کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں یہودی نصارہ کو ضرور جزیہ عرب سے نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس سے سوائے مسلمانوں کی کسی کو نہ چھوڑیں گے، حتیٰ کہ اس میں سوائے مسلمانوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مدینہ اور مکہ کیا تھا، ایک طرح سے مرکز بنا دیا گیا تھا اسلام کا۔ اب جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہاں یہ 2 ہی ملکوں میں جاتا ہے نا، ایک مکہ اور مدینہ۔ تو پھر یہاں پہ جو آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے، وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل و قتال منع ہے، اس کے اندر جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا انسان کو ہے،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے دن اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرمت والا قرار دیا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حرم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی اس دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال کیا گیا تھا، یعنی کہ فتح مکہ کا قریب، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرم قرار دینے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس لیے اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے مگر اس کا اعلان کرے بغیر اس کے، اور نہ ہی اس کی گھاس کو کاٹا جائے، مگر اگر جیسے کوئی اس میں گری پڑی چیز مل جائے تو اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ فَإِن قَاتَلُوهُمْ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یعنی اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس میں حرمت کو پیچھے رکھتے ہوئے تم سے لڑے تو تم بھی کیا کرو، ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا۔ جب آپ خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابن خطل کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ کوئی ابن خطل نام کا کوئی شخص تھا جو پردے سے لٹکا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، یعنی کہ وہ خالی نہیں کر رہا تھا، وہ وہیں پہ لٹکا ہوا تھا۔ تو ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے لیے معافی نہیں تھی، یعنی کہ حد سے زیادہ گزرے ہوئے لوگ تھے، تو کچھ وقت کے لیے ایسا حلال کیا گیا، تو اس کے بعد سے سب کچھ حرام کر دیا گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 90، تو آیت نمبر ہے 192، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کہ مشرکین مکہ اگر باز آ جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، تو تم بھی کیا کرو، تم بھی باز آ جاؤ، تم بھی رک جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ اگر وہ حرم میں قتل کو ترک کر دیں، اسلام کی طرف وہ رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے قتل سے بچنے کے لیے اسلام لایا ہے، پھر تمہیں یہ دعوے کی وجہ سے تمہیں مارنا، پھر کیا تمہارے لیے، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، تمہیں بھی اس کے لیے اس کو قتل کرنا چھوڑنا ہوگا، تمہیں اپنی جنگ یا لڑائی کو چھوڑنا ہوگا۔ تو انہوں نے جو ہے یعنی کہ مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، اب ان کو رک جانا ہے۔ اگر وہ مشرکین مکہ رک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اسلام کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جنگ سے کیا کریں، رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے، کیونکہ اتنے سارا کرائم کرنے کے بعد ایک کفر کرنے والا شخص، ایک جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص، اور آپ دیکھیں کہ ایک ہندا تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا تھا جنگ احد میں، یہاں تک کہ اس نے مارا اور اس کو ٹھنڈک نہیں پڑی، اس نے مسلح بھی کیا، یعنی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو دل، گردہ، کلیجی، پھپڑا وغیرہ کاٹا، باہر نکال کے پورا چیسٹ جو ہے کاٹا، پھر اس کو اپنے مطلب ہار وغیرہ بنا کے بھی پہنا، انگلی وغیرہ بھی بنا کے کاٹ کے ہار پہنا، پھر ان کا جو کلیجہ تھا ہندا نام کی عورت نے چبا لیا تھا، وہ چبا نہیں سکی تو اس نے تھوک دیا، یہ سیرت میں واقعہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہندا کو بھی جب اس نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا نا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو ہندا کے آگے ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے اپنے بندوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ سچے دل سے انسان کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 193، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے لڑو
یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی ذاتی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ قوانین الہی کے سے بغاوت کرنے والوں سے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھے جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے، یعنی کفر اور شرک جو ہے اس کو ختم نہ کر دیا جائے، ایک دم بالکل صاف نہ کر دیا جائے، پوری طرح سے اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے اور کوئی قانون باقی نہ رہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام کو پورے میں نافذ کیا جائے۔ تو جو یہاں پہ جنگ کا مقصد بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی خاطر لڑا جائے، لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے سیرت سے، حضرت علی جب ایک جنگ تھی اس میں وہ لڑ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ جو ہے لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، لیکن جب ان کے اوپر کسی جو مخالف جو کفر کرنے والا جو شخص تھا اس نے ان کے اوپر تھوک دیا تو پھر ان کو بہت تیز غصہ آیا، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، اس جنگ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اس تلوار رکھ کے واپس آ گئے۔ تو ان سے صحابہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا حضرت علی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے خاطر لڑ رہا تھا تو میں خوب لڑ رہا تھا، مجھے خوب جو ہے زیادہ مجھے جوش آ رہا تھا، لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیت اس لیے ہو جائے کہ اس شخص نے مجھ پر تھوکا ہے تو میں اس لیے لڑ رہا ہوں، تو اس لیے میں اس سے واپس اس طرف آ کے وہاں سے ہٹ گیا، اس شخص کو جانے دیا۔ تو اس لیے تو انسان کی نیت کس لیے؟ خالص اللہ کی خاطر لڑا جائے، اور کس لیے لڑا جائے؟ صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی خاطر لڑا جائے، کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، کسی سونے کے پہاڑ پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، کسی پیٹرول کے کنویں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے اسلام کی جو ہے بلندی ہو، اللہ کا کلمہ نافذ ہو اور شرک کا خاتمہ ہو۔ جنگ کا مقصد یہی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہیے جب تک کہ کوئی شرک پر آپ کو مجبور کرنے والا، ظلم ستم کرنے والا کوئی باقی نہ رہے، شرک ختم ہو جائے، ہر طرح کا شرک کو ختم کر دیا جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی اہمیت کی لڑائی کرتا ہے کیا؟ اہمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شجاعت کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 1908 میں آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اس کلمے کا یہ اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو اور اسے پامال کر دیا جائے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ تو یہاں پہ جنگ کا مقصد بتا دیا گیا کہ جنگ کرنی بھی ہے تو کس لیے، ٹھیک ہے، جنگ ہمیں اس لیے کرنی ہے، یا جنگ کسی مومن کو اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ، یعنی کہ پورا کا پورا جو ہے اسلام، پورا کا پورا جو دین ہے اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو مومنوں سے کہا جا رہا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو ان پر کوئی زبردستی نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں تو وہ لڑو تم، لیکن وہ اگر باز آ جاتے ہیں تو تم زبردستی ان کے لیے راہ تلاش نہ کرو، یعنی لڑائی کو چھوڑ دو تو تم بھی چھوڑ دو، اگر وہ لڑائی کو چھوڑ دیتے تو تم بھی چھوڑ دو، ہے نا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، جیسی جو آیت ابھی پیچھے پڑی ہے وہی والی آیت یہیں پہ ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو تم بھی باز آ جاؤ، تم ذاتی نہ کرو،
لڑائی کا انتقام بھی پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، دین کا راستہ ہے، اور جو ہے یہ دین کا جو راستہ ہے وہ صاف ہو جائے، کسی سے زبردستی لڑائی نہیں کرنا، یعنی کہ انسان اگر لڑ رہا ہے تو سوچے چلو ہم اسلامی خاطر لڑ رہے ہیں اور فلاں فلاں شخص سے ہماری دشمنی بھی ہے، اس کو بھی ہم نکال دیں گے، تو نیتوں کو اللہ جانتا ہے، تو اللہ کی خاطر لڑا جائے، اور کسی بھی جو ہے ذاتی دشمنی، ذاتی چیز، ذاتی انسان کی جو خاندانی دشمنی، اس کو نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں اس طرح سے لڑنا کیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جو 3 لوگوں کو بلائے گا، اس میں سے ایک ایسا شہید بھی ہوگا جو اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اس لیے شہید ہوا تھا کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، لوگ اس لیے وہ شہید ہوا، وہ اللہ کی راہ میں اس لیے لڑتا تھا کہ وہ لڑے اور شہید ہو جائیں، اور وہ لوگ اسے کہیں واہ واہ کتنا اچھا شہید ہے، اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ اس کے دل میں ریاکاری آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو کسی بھی طرح کی ریاکاری نہیں ہو، کسی بھی طرح کا کوئی اپنی ذاتی مفاد نہ ہو، کسی بھی طرح کی نیت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کی خاطر لڑنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر لڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ رک جائیں تو رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 194، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، پس جو تم میں سے ذاتی کرے سو تم اس پر ذاتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر ذاتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 صحابہ کے ساتھ لے کر عمرے کے لیے جب گئے، تو لیکن کفار مکہ نے انہیں جو ہے مکے میں جانے نہیں دیا، مکے میں روک دیا، وہیں صلح حدیبیہ کے مقام پہ، حدیبیہ کی ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور یہ طے کیا کہ مطلب ان سے ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے آئیں گے۔ مطلب ان کا یہ تھا، کانٹریکٹ میں یہ ہوا معاہدہ کہ اس سال آپ لوگ چلے جائیں، جو احرام باندھ کر آئیں، آپ اسی حالت میں باہر واپس چلے جائیں اپنے گھر، اور اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے۔ مسلمان صرف 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے، اور وہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا۔ جب دوسرا سے سال جب مسلمان حسب معاہدہ، یعنی معاہدے میں جو لکھا تھا، کانٹریکٹ میں جو لکھا تھا، اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ تھا کہ اس بار بھی کفار مکہ اسی مہینے کی حرمت پامال کریں گے، گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں گے، تو تم بھی اس حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ یعنی دیکھیے جو شہر الحرام ہے نا، تو جو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، حرام مہینے کتنے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یا اس سے پہلے سے بھی ایسے ہی ہوتے چلے آئے ہیں حرمت والے مہینے۔ تو ان کے یہاں بھی کفار مکہ کے ابھی اسی طرح سے وہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے تھے، اس میں وہ جنگ جدال لڑائی وغیرہ نہیں کرا جاتا تھا ان کے یہاں بھی۔ تو تمام حرمت والے جو مہینے تھے وہ 4 مہینے کتنے تھے؟ کون کون سے؟ جیسے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ان 4 مہینوں میں جنگ بند ہو جاتی تھی۔ اہل عرب جنگوں میں آگے تھے، لیکن جب یہ مہینے آتے تھے تو ان کا وہ احترام کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے امن اور امان کے ہوتے تھے۔ وہ رجب میں لوگ عمرہ کرتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان رجب میں عمرہ بھی کرتے تھے۔ یہ 3 مہینے حج کے ہوتے تھے۔ رجب کا مہینہ ایسا تھا جس میں وہ بھرپور عمرہ کرتے تھے، اور باقی جو 3 مہینے ہیں یہ حج کے ہوتے تھے۔ ان کا بزنس خوب چلتا تھا، اور اور ان کا بزنس خوب چلتا تھا، اور کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ تو جو تم پر لیکن ذاتی کرے تو تم بھی اس پر ذاتی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
تو حرمت والے مہینے میں جنگ جدال کرنے سے منع کیا گیا. لیکن اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو اگر آپ نہیں اس سے لڑیں گے تو پھر کیا ہے، وہ ایک طرح سے خودکشی ہے کہ ہاں آؤ ہمیں مار دو نا. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو آپ بدلے میں اس کو واپس اس کو لڑیے، مقابلہ کیجیے. تو حرمت والے مہینوں میں اگر وہ آپ سے لڑتے ہیں تو آپ بھی پھر کیا کریے، اس کو جواب دیجیے. تو الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان عدتا، تو اس کی تفسیر ملتی ہے، اس آیت کے ٹکڑے کی تفسیر سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ملتی ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم الخلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یعنی سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سوائے ان میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو جیسا کہ آپ لوگوں سے بتایا، قرآن کریم کی تفسیر اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کی ہی آیت بھی تفسیر بتاتی ہے، ایک آیت دوسری آیت قرآن کی تفسیر بتاتی ہے. پھر تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، پھر تفسیر جو صحابہ کے اقوال ہے اس سے بھی ملتی ہے، پھر اس کے بعد علماء، پھر عالم. ٹھیک ہے، تو اگر قرآن کی آیت ہمیں اس کی تفسیر دیتی ہے تو ہمیں وہ پہلے لینا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو تفسیر، اس آیت کی تفسیر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بتا دیا کہ اس میں کیا کرنا ہے. اگر مشرکین آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑتے ہیں تو آپ بھی ان سے لڑیے. اس طرح سے بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے 3197 میں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متواتر ہیں یعنی کہ مسلسل ہیں، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا کیا ہے، رجب، جو شعبان اور جمادی کے ساتھ میں یعنی کہ بیچ میں ہیں. تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے. جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ جو ہے مہینہ گزر جاتا. یعنی کہ اگر حرمت والا مہینہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ پر جو ہے اٹیک کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، آغاز کر رہا ہے تو پھر جواب تو دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو آیت دیکھیں، آیت کا ایک ٹکڑا بچا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل انصاف کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ مشرکوں کے ساتھ بھی ہو تو عدل کرنا ہے، چاہے مشرک ہو چاہے مسلمان ہو. تو عدل کا جب معاملہ آ جائے تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمان اگر بے انصاف ہے تب بھی اس کو انصاف دے رہے ہیں، اور اگر ساتھ والا اس کا جو اپوزیشن ہے وہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں. ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اس لیے دوبارہ مزید قید کے طور پہ حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے. ارشادی فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، سورہ نحل آیت نمبر 126. اور اگر تم بدلہ لے لو تو انتہائی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بدلہ لینا ہے اتنا جتنا تکلیف پہنچی ہے، ورنہ کیا ہے نا کہ معاف کر دے انسان. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جیسے کہ اپنی انسان معمولی زندگی میں بھی یہ سب رکھ لیتا آیتیں، تو دیکھیں کہ اگر ہر بار جو قصاص ہے نا وہ ہم اپنی زندگی میں قصاص نہیں لے سکتے. تو یہ بتایا آپ لوگوں کو اس کانٹیکس میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی جب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ سے جنگ و قتال ہو رہا تھا. تو جب جنگ ہوتی تھی، جنگ قتال ہوئی، تو آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں
کوئی بھی جو جنگ ہوتی تھی تو اس میں لاکھوں لاکھوں آدمی کیا ہوتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھی اور بچوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، ایک جو ملک ہے دوسرا ملک اس پہ قبضہ کرتا تھا، تو بہت برے حالات ہوتے تھے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جو ہے جب جو ہے نا سچویشن بتا دی کہ سامنے والا اگر جو ہے آپ پہ ظلم کرا ہے اس نے، تو آپ اس کو لڑیے، لیکن اگر وہ کیا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، رک رہا ہے، تو آپ بھی باز آ جائیے، آپ بھی اس کو جانے دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہے جو وار ہوتے ہیں اس میں آمنے سامنے جب بھی انسان ہوتا ہے تو کسی بھی قیمت کو اپوزیشن کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ سامنے والے کو چھوڑ دیجیے، وہ توبہ کر لے، اسلام لے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عورتوں اور بچوں کو سب کو منع کر دیا گیا، مطلب کہ ان کو مارنے کاٹنے سے روکا گیا ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو مارنا کاٹنا نہیں ہے۔ تو پورے جب وار ہوتی تھی تو پورے میدان خون سے رنگ جاتے تھے۔ تو مسلمانوں نے تو صرف اسی لیے جنگ لڑی کیونکہ ان پہ ظلم ہوا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ تو حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اپنی وجہ سے نہیں لڑے کہ انہوں نے کوئی ایک ملک کو اپنے انڈر میں لینا تھا، اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ جو اس طرح سے جو تمام جو ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کتنے وار ہوئے نا، کتنے ڈھیر وار ہوئے۔ ہٹلر نے کتنی جو ہے تباہی مچائی پوری دنیا میں، پھر اس سے پہلے فرعون نے، پھر اس سے پہلے جو بھی بادشاہ رہے اس سب کے سب ایک ملک کو دوسرے ملک میں جب قبضہ ہوتا تھا، اسی طرح سے جو ایک ملک دوسرے ملک پہ جب قبضہ کرتا تھا، پورا جو ملک جو ہرا بھرا آباد ہوتا تھا پورا تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب بندے جو ہیں اللہ کے ہیں، چاہے مشرک ہو چاہے مومن ہو، ہیں تو سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم ظلم بھی تو نہ کرو۔ اگر تم ظلم کرو گے تو بدلے میں تم کو ضرور تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص جو کچھ کہیں پہل کرنے والے پر ہے جب تک وہ مظلوم ذاتی نہ کرے۔ یعنی کہ جو گالی دے رہا ہے دو شخصوں میں سے جس نے پہل کی ہے، تو کیا ہے، جو مظلوم ہے تو پھر وہ کیا کرے، وہ ذاتی نہ کرے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بات کہی ہے، انفاقی بات آئی ہے۔ انفاق نفقہ سے ہے، سرنگ، مال جمع کر کے نہ رکھنا، دوسرے حصے سے چلا جانا۔ ایسی سرنگ جس میں مال جمع نہ ہو اور دوسرے حصے سے چلا جائے، یہ انفاق ہے۔ یہاں پر خرچ کرنے کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ خرچ کرنا تو ہے لیکن اول پٹانگ نہیں خرچ کرنا ہے، فضول خرچ نہیں کرنا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو جو ہے رائج کرنے کے لیے تمہیں جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور جنگ کیا ایسے ہی ہو جاتی ہے صرف اور صرف مینس پاور سے؟ جنگ کے لیے تو انسان کو بہت سارے جو ہتھیار ہوتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، فوج کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان فوج کو کھانے کھلانے، اناج غلہ راشن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے خوراک کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اپنے پیچھے وہ اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کے جاتے ہیں مہینہ بھر، ان کے گھر والوں کے بھی خوراک کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ان سب کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مسلسل لگے رہو، اور جان لو صرف کیا ہے، صرف جان ہی نہیں دینی ہے بلکہ مال بھی دینا ہے، اور مال ہی نہیں دینا بلکہ وقت بھی لگانا ہے۔ مال صرف خرچ کرنا نہیں ہے،
بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو مگر احسان کے طریقے سے، احسان کے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب اللہ کے راستے میں جب جنگ لڑی جاتی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں، تو ایسے نہیں کہ بس ایسی ہو گئی، اس کے لیے بہت سارے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جنگ کی بات آ رہی نا، 3 آیتیں گزری جس میں جنگ اور جنگ اور جنگ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو کیا جنگ ایسی ہو جاتی ہے؟ جنگ کے لیے تو بہت سارا مال متا کی ضرورت ہوتی۔ جب جنگ تبوک کا تھا وقت، تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا، تو کیونکہ جن سے جنگ تھی وہ بہت بڑی طاقتور قوم کے لوگ تھے، بہت بڑے طاقتور وہ ملک تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا تھا کہ سب کو اس جنگ میں شامل ہونا ہے، اور جن کے پاس جو ہے اس کے لیے دیں اپنا۔ بہت سارے واقعات اس میں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ایک ایک تنکا اس جنگ تبوک میں دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کا رسول کافی ہے نا، سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، بڑے سے بڑے حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سب نے بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا مال خرچ کیا۔ اور جب بڑے بڑے جو لوگ تھے، جن کے پاس مال تھا، انہوں نے خرچ کیا، پھر اسی طرح سے ایک لیبر تھے، ایک مزدور تھے، ایک غریب مزدور مومن تھا، اس نے بھی سوچا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائیں گے، تو اس نے جو ہے مزدوری کی ایک جو نصارہ ہے اس کے باغ کا پانی بھرا، رات بھر کنویں کے ڈولچیوں سے وہ پانی بھرتا رہا، اور پانی بھر کے وہ پہنچاتا رہا، رات بھر مزدوری کر کے اس نے کچھ اس کو ایک ٹوکری کھجور کی دی۔ تو وہ جو کھجور کی ٹوکری جب اس کو ملی، تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ جو اس طرح سے لایا ہے، تو اس نے کہا یہ تو بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹوکری ہے، یہ جو کھجور ہے، ان سارے کے سارے مال پہ بھی بھاری ہے۔ مطلب کہ اس کی اتنی محنت سے اس نے کوشش کی، اور اس نے رات بھر مزدوری کی، اور رات بھر مزدوری کر کے پانی ڈھو کے اس نے وہ چند کھجوریں لایا۔ تو ایک ایک کھجور کیا ہے، بہت زیادہ اس کی جو ہے بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا وہ قبول فرمائی گئی، اس کی وہ نیکی۔ تو اسی طرح سے آتا ہے، بعض انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جہاد میں مسلسل شرکت کرنے سے ہماری بعض کھیتیاں ضائع ہو گئی ہیں اور ہمارے اموال کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جب اللہ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو اگر ہم کچھ عرصے جہاد میں نہ جائیں اور اپنے اموال کو جہاد میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی بنجر زمینوں کو سدھار میں لگا دے، اصلاح کرا دے، تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اگر جہاد میں خرچ نہ کیا جائے تو جہاد کیسے ہوگا، کیسے جاری رہے گا جہاد؟ سامان جنگ کہاں سے آئے گا؟ سامان جنگ نہ ہونے سے جہاد پر کافی اثر پڑے گا، اور جو ہے دشمن قوموں کو جو ہے اس سے دشمنوں کی جو قوم ہے وہ انسان مومنوں پہ غلبہ پا جائیں گی نا، اور پوری کی پوری مسلم جو قوم ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے حکم ہے کہ مال اور دولت کی طرف رغبت نہ کریں، بے رغبتی کریں، اور جہاد میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کو پسند کیا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ارشاد فرمایا، یہاں پر اس آیت کا یہ تفسیر ملتی ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راستہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے، یعنی کوئی چیز دے، تو اس کا جو اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ
700 गुना लिख देगा, 700 गुना लिखा जाएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और आपको पता है कि और हदीसों से भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा ने जो अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह जो एक खजूर की जो एक खजूर भी दी है, वो बाद में आने वाले अगर जो लोग हैं वो एक एक अहद पहाड़ के सोने के बराबर भी खर्च करेंगे, तब भी वो एक जो सहाबा ने अल्लाह के रास्ते में जो खजूर दी है उसके बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो सहाबा ने कर दिया वो बहुत काबिल कबूल हुआ, है ना। उस वक्त उस ज़माने में आप देखिए सिचुएशन क्या थी ना, और कुछ नहीं था किसी के पास, किसी ने मजदूरी करके लाके अल्लाह की राह में लगाया, किसी ने जो अपनी पूरा जो प्रॉपर्टी थी सब अल्लाह की राह में लगा दिया, किसी ने आधा दिया, किसी ने पूरा दिया, किसी ने सब कुछ अपना अल्लाह की राह में लगा डाला, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला कदरदानी ना करे? तो अल्लाह तबारक ताला ने उन सब का नाम हिस्ट्री में लिख दिया, हदीसों में बड़े बड़े सुनहरे अल्फाज में उन सब के नाम लिखे हुए दर्ज हैं। किसी एक की हदीस या किसी एक के बारे में अगर ज़िक्र करने बैठेंगे तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, तब भी उनका जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ की और अपने अपने माल लगाए, अपनी जान लगाए, अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी लगा दी, तब भी उनका हक़ नहीं अदा कर सकते। तो बहुत चंद चीज़ें हैं जो सामने पेश हुई, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि ये हदीस जिब्रील में से एक हदीस है। तो हदीस जिब्रील में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, एहसान किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर जैसे तू इसे देख रहा है, और अगर तू ऐसा ना कर सके तो तुझे ये ना हो सके तो वो ये जान, यानी कि तू कम से कम ये समझ कि अल्लाह तुझे देख रहा है। यानी अल्लाह तबारक ताला की तुम इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम कम से कम ये तुमसे ना हो सके तो कम से कम इतना समझो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहे हैं। एकदम जो ईमान का हाई लेवल और एकदम ईमान का लो लेवल, यानी कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह से खालिस ऐसे मिले कि अल्लाह को देख रहा है ना। और एहसान फिर क्या है, अगर ये भी ना हो सके तो फिर कम से कम इतना तो करे कि वो सोचे कि अल्लाह हमको देख रहा है। तो कोई भी इंसान को अपनी नमाज में ऐसा फिजूल काम नहीं करने, इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल अपनी खालिस नियतों को करते हुए अल्लाह के आगे खड़े रहना है। ये एहसान है। एहसान किसी के हक़ से उसको ज़्यादा देना, किसी का हक़ है लेकिन उसको उसके हक़ से ज़्यादा देना एहसान होता है। तो ये एहसान है। और आज भी देखें, आज कहते हैं कि कहाँ जंग है, किधर खर्च करना है फ़ी सबीलिल्लाह, है ना। तो आज बहुत सी ज़रूरत है, बहुत से लोग हैं जो इस तरह से इस्लामी की काम कर रहे हैं, और अपना जो अब अल्लाह की राह में ज़रूर ख़र्च करें, अल्लाह की राह में ज़रूर अपना माल ख़र्च करें। जहाँ भी देखिए दीन की बुलंदी हो रही हो, कोई ऐसी जो है जो इंस्टीट्यूट है या कुछ भी है, कुछ तरह के जो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो दीन की बुलंदी कर रहे हैं, दीन को लोगों को पहुंचा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर अपने ज़िंदगी में से, अपने माल में से कुछ अपना वक्त दें, अपना टाइम दें, अपना माल दें, अपनी सलाहियतें दें। ये सब क्या है, अल्लाह की राह में जिहाद करना होता है। ठीक है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।